أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. تو گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن 6 ہجری میں تقریباً 1500 صحابہ کی جماعت کو لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نبی کے ماننے والے مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر لیکن چلے جانے کے باوجود بھی کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ تھی جو یہود، نصارہ اور مشرکین اور مسلمانوں کی اجتماع کی جگہ تھی. وہ مشترکہ عبادت گاہ تھی. پورے لوگوں کو وہاں عبادت کرنے کی، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی اپنے اپنے طریقے سے اجازت تھی. ابھی مسلمان مکے کو فتح نہیں کیے تھے لیکن پھر بھی مشترکہ جگہ تھی. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں. اپنے خواب کو صحابہ کے سامنے اظہار کیا تو صحابہ کا شوق بڑھ گیا کہ بھئی ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں، ہم بھی عمرہ کریں. بہت سارے انصار صحابہ ایسے تھے جو اللہ کے گھر کو نہیں دیکھے تھے. تو شوق بڑھا، عمرہ کرنے کا ارادہ بڑھا تو اللہ کے نبی لے کر گئے. تو جانے کے وقت میں صحابہ کے دل میں ایک شک پیدا ہوا کیونکہ مکہ میں رہنے والے مشرکین وعدہ خلافی کرنے والے تھے. اب ان کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ مل کر مکہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں تو یہ لوگ مکے سے پورے کے پورے حدیبیہ کے پاس جمع ہو گئے. حدیبیہ ایک جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اسی لیے اس کو صلح حدیبیہ نام دے دیا گیا، جہاں پر صلح ہوئی تھی. تو اب وہ اپنی ایک ہٹ دھرمی پر رک گئے کہ آپ لوگ اب عمرہ نہیں کر سکتے، آپ میں سے کوئی مکہ میں اب داخل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور اللہ کے نبی نے ان کی بات کو مان لیے. بہت سارے وہاں پر معاہدے ہوئے، اگریمنٹ ہوئے کہ اب آپ لوگ سب لوگ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، ہتھیارات نہیں لے کر آئیں گے اور 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رہیں گے، تلوار نیام میں رہیں گے، باہر نہیں نکالیں گے. ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو واپس دیں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں دیں گے. ایسے کئی سارے معاہدے ہوئے. اللہ کے نبی نے سب کو مان لیا اور یہ سب چیزیں معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی واپس جا رہے ہیں. اب جب آدمی عمرے کے ارادے سے احرام باندھ لیا اور میقات تک آ گیا تو اب اس آدمی پر عمرہ کرنا لازم ہے. حج کا احرام ہے تو حج لازم ہے، عمرے کا احرام ہے تو عمرہ لازم ہے. اب وہ آگے مسائل آئیں گے. تو جب کسی وجہ سے آدمی عمرہ نہیں کر سکا، حج نہیں کر سکا، کئی سارے وجوہات ہیں. اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا اس کو ایئرپورٹ میں پاسپورٹ کی کسی کمی بیشی کی وجہ سے روک لیا گیا یا قانوناً کوئی غلطی ہو گئی اس لیے اس کو روک لیا گیا، جدہ تک بھی جا کر واپس آ گیا. کعبۃ اللہ ذوالحلیفہ ایک میقات کی جگہ ہے، وہاں تک بھی اگر آدمی چلا گیا، بالکل قریب تک چلا گیا اور عمرہ کیے بغیر واپس آ گیا. عمرہ کرنے کے لیے مطاف میں جانا ضروری، صحیح کرنا ضروری. اب یہ 2 جگہ گئے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتی. تو بغیر ان چیزوں کو، ان افعال کو کیے بغیر آدمی واپس آ گیا تو اب اس آدمی کے اوپر وہ عمرہ قضا ہو جاتا ہے، اس کو پھر دوبارہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے ارادے سے اپنے جانوروں کو ساتھ میں لے کر گئے تھے قربانی دینے کے لیے. تو جب اللہ کے نبی کے صحابہ کو وہاں روک لیا گیا تو اللہ کے نبی نے اپنے اپنے جانوروں کو قربان کیا, قربانی دے دیے, اور احرام کھولنے کے لیے سر کے بال نکالنا پڑتا ہے, حلق کرنا پڑتا ہے, تو سب لوگوں نے حلق کر لیا, وہاں سے واپس آ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کیا. سب لوگوں کو کیا معلوم ہو رہا؟ اللہ کے نبی دب کر, ان کی باتوں کو مان کر, ان کے اصولوں کو مان کر, ان کے قاعدوں کو مان کر, ان کے معاہدے پر مان کر دب کر چل رہے ہیں, ڈر کر چل رہے ہیں. اللہ نے آیت نازل کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ آپ کا واپس جانا آپ کی جیت ہے. یہ آپ کا واپس جانا کیسا ہے؟ آپ کی جیت ہے. اور آگے اللہ نے سورہ فتح میں فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا, اللہ تعالیٰ نبی کے خواب کو سچ کر کر دکھلایا. دوسرے سال اللہ کے نبی اس کیا کہتے ہیں عمرے کو قضا کرنے کے لیے واپس آئے, مکہ سے پھر نکل کر آئے. اب اس مرتبہ اب یہ صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب اگر ہم جائیں تو یہ لوگ پہلے سے ہی وعدہ خلافی کرنے والے, ایک بات پر رہنے والے نہیں. اب اگر ہم وہاں گئے, یہ ذی الحجہ, ذی قعدہ اور محرم اور رجب, ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اشہر حرم, یعنی حرمت والے مہینے, عظمت والے مہینے. ان مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں, قتال کرنا جائز نہیں. تو یہ مہینے کب شروع ہوتے ہیں؟ رمضان کے بعد. حج بھی انہی مہینوں میں ہوتا ہے. ذی الحجہ سے حج کا زمانہ شروع. حج کے 5 ایام ہیں, 9, 10, 11, 12, 13. یہ 5 دن میں ہی حج ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حج کے دن نہیں ہے. لیکن اشہر حرم یہ 4 مہینے ہیں, 3 مہینے ساتھ ساتھ میں ہیں. ذی الحجہ 11واں مہینہ, ذی قعدہ 11واں مہینہ, ذی الحجہ 12واں مہینہ, محرم 1واں مہینہ. تو 3 کیا ہو گئے؟ ایک ساتھ ہے. رجب رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے, شعبان اور رجب. تو رجب کا 1 مہینہ, یہ رجب ایک ہی درمیان میں آتا ہے, یہ 3 ایک ساتھ آتے ہیں. تو 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, اس میں قتال جائز نہیں. اب انہی مہینوں میں اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں. تو صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی یہ لوگ جو ہے نا وعدہ توڑنے والے ہیں. اگلے سال آؤ بولے, اب ہم لوگ جا رہے, لیکن جانے کے بعد وعدہ توڑ دیے تو, انہوں ہمارے اوپر حملہ کر دیے تو, تلوار لے کر جنگ کے لیے آ گئے تو کیا کرنا؟ ہم لوگ جنگ نہیں کر سکتے, حرمت کا مہینہ ہے, اشہر حرم کے مہینے چل رہے ہیں. تو اس ایک ڈاؤٹ کو اللہ نے اس آیت میں کلیئر کیا. تو اب امکان تھا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرے. تو گزشتہ بار کچھ تیاری کیے بغیر گئے تھے, حدیبیہ میں روک دیا نا, کچھ بھی تیاری نہیں کیے تھے. اس مرتبہ اللہ نے تیاری بھی کرنے کا حکم دیا, اور قتال کیے تو کیا کرنا وہ بھی حکم دیا. کیا بول دیے؟ تم لوگ کبھی بھی اشہر حرم میں قتال نہیں کرنا, تم لوگ کبھی بھی وہاں حدود حرم میں قتال نہیں کرنا. کیا؟ اقدامی جنگ بولتے ہیں اس کو, یعنی خود سے جنگ کرنا, جنگ سٹارٹ کرنا جائز نہیں, شروع کرنا جائز نہیں. کون تو بھی ہمارے اوپر حملہ کرے تو چپکے بھی نہیں رہنا. آپ لوگ مار سکتے ہیں, آپ لوگ جنگ کر سکتے ہیں, آپ لوگ قتال کر سکتے ہیں. وہ حکم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اقدامی جہاد نہیں ہے, دفاعی, ڈیفنس بولتے ہیں, اپنے آپ کو بچانا. کوئی آپ کو اگر حملہ کر رہا تو اب ان مہینوں کا لحاظ نہیں. جو آدمی ان مہینوں کا لحاظ نہیں کرتا اس کے ساتھ لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں. جو حدود حرم کی عظمت دل میں نہیں رکھتا اس کے ساتھ عظمت رکھنے کی ضرورت نہیں. اب وہ آپ وہاں پر قتل کر سکتے ہیں, حدود حرم میں بھی اور وہاں پر بھی. یہ بات یہاں پر یہ ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا گیا. اور گزشتہ بار تیاری کے بغیر گئے تھے. اس مرتبہ اللہ کے نبی کیا کیا معلوم؟ 8 میل دور پر, تقریباً 12-13 کلومیٹر, مکہ سے 12-13 کلومیٹر دور پر صرف تلوار لانے کی اجازت دیے تھے وہ لوگ. اگلے سال آئے تو کیسا آنا؟ صرف تلوار لانا, دوسرا کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں لانا. اور تلوار بھی کار ہے نا, نیام میں رہنا, باہر نہیں نکالنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس مرتبہ ایک چال چلے. 12 کلومیٹر کے حساب سے 12-13 کلومیٹر دور پر, میل کے حساب سے 8 میل دور پر اللہ کے نبی نے 200 صحابہ کو ہتھیار دے کر کھڑا کر دیے. آپ لوگ یہیں پر رہو. اگر خدا نخواستہ وہ لوگ وعدہ توڑ دے, اگر خدا نخواستہ وہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر دے تو آپ سب لوگ آ جاؤ. گئے. اللہ کے نبی نے پر امن کے ساتھ عمرہ بھی کیے,
عمرہ بھی کیے اور تمام چیزیں وہاں پر کر کر فارغ ہو کر آ گئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں بتا دیا کہ ہم آپ کے خواب کو صحیح کر دیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچ کر کر دکھلایا نبی کے خواب کو۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر کر دکھایا۔ اب وہاں پر کیا دیے تھے؟ دب کر اگریمنٹ ہو گئے ہیں، دب کر ان کی باتوں کو مان لیے ہیں۔ بعد میں فتح مکہ کس کے ہاتھ میں آیا؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو عثمان بن طلحہ، فتح کی بات آئی تو میں بتا رہا ہوں، عثمان بن طلحہ ایک صحابی ہے، جاہلیت کے زمانے میں ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے ارادے سے گئے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی ہے، بہت شوق سے گئے کہ بھئی میں اللہ کے گھر میں 1-2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مستی سے، گھمنڈ سے، اے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ کیا عاجزی، کیا انکساری، ایک مرتبہ بددعا دے دیں گے تو ہلاک ہو جائے گا دشمن۔ لیکن اللہ کے نبی نے وہاں پر بددعا نہیں دی، کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ تو عثمان بن طلحہ کے بارے میں آتا ہے، ایمان نہیں لائے تھے، اے محمد بن عبداللہ، آپ تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہو، کہاں پر؟ کعبۃ اللہ میں اندر، مجھے تو آپ کا یہاں کھڑے ہونا بھی پسند نہیں ہے، مجھے تو آپ کا یہاں کھڑے ہونا بھی پسند نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اے طلحہ، عثمان بن طلحہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میری جگہ کھڑے رہو گے اور میں تمہاری جگہ کھڑا رہوں گا، میں وہاں آؤں گا اور تم یہاں آؤ گے۔ تو عثمان بن طلحہ خود ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی اس بات کو سن کر مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں زمین پر لوٹنے لگا، جیسے بچے دیکھیں خوشی ہو گئے تو کیسا زمین پر گر کر ایسا میں کرنے لگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ یہاں آ جائیں گے اور میں وہاں آ جاؤں گا اور یہ کعبۃ اللہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور آپ غالب ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، نبی برحق ہوتے ہیں، اللہ کی مدد کا پورا یقین ہوتا ہے، اللہ کی نصرت کا ان کو یقین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عثمان بن طلحہ، یہ ہوگا اور بہت جلد ہوگا، بہت جلد ہوگا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر ان کو کامیابی دلایا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے وقت میں اللہ کے نبی بادشاہ کی شکل میں نہیں آئے، ایک بہت بڑے ظالم کی شکل میں نہیں آئے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اونٹنی کے اوپر اپنے سر کو اونٹ کو لگنے کے قریب تھا اتنا جھکاتے ہوئے داخل ہوئے ہیں مکے میں، عاجزی کے ساتھ کہ اے اللہ، یہ فتح، یہ کامیابی، یہ سب تو نے دی ہے۔ یہ ہے مومن کی صفت۔ ملنے والے نتیجے کو کس کی طرف منسوب کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ کمی بیشی کو اپنے طرف منسوب کرنا ہے کہ اے اللہ، طائف میں گئے، وہی نبی، پتھروں سے مارے لوگوں نے، خون ہو گئے، کہا کہ اے اللہ، یہ میری کمی بیشی ہے، یہ میری کوتاہی ہے۔ فتح ہوا اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنے ایک ہوشیاری سے کیے سب کام اللہ کے نبی نے، لیکن کیا کہا؟ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے اور معافی کا اعلان کر دیے، لا تصریب علیکم اليوم، آج کسی پر پکڑ نہیں ہے۔ تو اب یہ فتح مل گئی۔ اب یہ فتح جب ملی تو عثمان بن طلحہ ڈر گئے۔ عثمان بن طلحہ کو یاد ہے نا، جو اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے نہیں دیے۔ اب ان کو معلوم ہوگا، ارے اللہ کے نبی بولے تھے ہوگا، بہت جلد ہو گیا، ڈر کے مارے چھپ گئے۔ اب اللہ کے نبی کو بات یاد آ گئی تو کہا، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ تو اب عثمان بن طلحہ کو بلانے گئے تو اب وہ آئے اندر، ڈرتے ہوئے کپتے ہوئے اندر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تمہارا کیا خیال ہے، بولو۔ تو وہ بھی عثمان بن طلحہ، اللہ نے ایمان کی ایک روشنی دل میں ڈال دی تھی، اب ایمان کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ تو کہا، رحیم سے رحم کی امید ہے، رحیم سے، آپ رحیم ہے، کریم ہے، تو آپ سے مجھے رحم کی امید ہے۔ تو کہا کہ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ اے عثمان، یہ چابی لو۔ اس وقت ان کے پاس تھی چابی وہ کعبۃ اللہ کی، ابھی جو ڈور ہے نا وہ، اس کی چابی ان کے پاس تھی۔
تو اس وقت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی تھی وہ چابی. پھر اللہ کے نبی نے اپنے چابی کو ان کے پاس دیے اور کہا عثمان بن طلحہ اس چابی کو اپنے پاس سنبھالو اور قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. ابھی بھی انہی کے خاندان میں ہے, ابھی بھی ان کے پاس ان کے خاندان میں چل رہا ہے, سننے میں آیا. تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا رویہ جو ان کے ساتھ تھا. تو اس ڈاؤٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا صحابہ کا. جو ڈاؤٹ آ گیا تھا نا, اگر ہم وہاں جانے کے بعد وہ قتال کریں گے تو کیا کریں گے, تو یہ کہا گیا وہ اگر قتال کرے تو تم کو بھی کرنا ہے, حرم میں کرے حرم میں بھی کرنا ہے, اشہر حرم میں کیے وہ 4 مہینے میں کرے تو بھی کرنا ہے. جب وہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تو اب ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے, آپ کو بھی ہم قتال کریں گے. وہ جواب دے دیا گیا. دیکھیے فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور اللہ کے راستے میں تم قتال کرو, قتل کرو ان لوگوں کو جو تم سے قتل کرے. مقابلے میں آئے تو نہیں چھوڑنا, خاموش ہے والے کو چھیڑنا نہیں. یہ بات یہاں پر بتا وَلَا تَعْتَدُوا, اور زیادتی نہ کرو. زیادتی نہ کرو کا مطلب تم چھیڑو نہ کو, تمہیں اسٹارٹ کرو نہ کو, تمہیں اقدام نہ کو کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ان اللہ لا يحب المعتدین, حد سے آگے بڑھنے والے. یہ باؤنڈریز رہتے دین میں, اس باؤنڈری کو پار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. باؤنڈری کبھی بھی, یہ بہت ضروری ہے. اسلام ایک باؤنڈری ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک بکری ہے چرتی رہتی, اسے کھیت کے بیچ میں چھوڑو, تمہارے لیے بھی عافیت اس کے لیے بھی عافیت. باڑ کے پاس چلی گئی, تمہارے لیے بھی خطرہ اس کے لیے بھی خطرہ. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے کھیت میں جا کر چر لے. اللہ کے نبی مثال دے کر بتائے ہیں بکری کی مثال. کھیت میں کام کرنے والوں کو تجربہ ہوگا, جب وہ کنارے میں چلے جاتی ہے تو دوسرے جگہ جا کر چر جاتی ہے, کھا لیتی ہے. تو مسلمان کی مثال بھی یہی ہے کہ اگر وہ باؤنڈری تک یہاں تک ٹچ کر لیں گے, اس کا نقوب القریب بھی گیا, حرام میں گر جاتا. یوشک ان یوقع فی الحرام, اللہ کے نے فرمایا ان قریب وہ حرام میں مبتلا ہو جائے, جو باؤنڈری تک جائے گا. ان یقع فی الحرام, تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تعتدوا. اس لیے کبھی بھی آ کر ہم لوگ شک جو دل میں پیدا ہوتا نہیں, یہ حرام کی حلال کی, حرام کی حلال کی, اس کو چھوڑ دینا. ہمیں مشکوک چیزوں میں پڑ گئے, شک والی چیزوں میں پڑ گئے, حرام میں پڑ جائیں گے. مشکوک والی چیز ایک سٹیج پہلے والا ہے. حرام سے پہلے کیا ہے, مشکوک, یعنی کہ ڈاؤٹ فل سے بچ گئے, حرام سے بچتے. ڈاؤٹ فل سے نہیں بچے, حرام میں گر جاتے. پکی بات. اس لیے کبھی بھی ایک سٹیج سامنے رہنا, ایک سٹیج پیچھے رہے بولے تو ہم لوگ کیا ہوتے, اس کے بعد والے سٹیج سے بچ جاتے. وہاں چلے گئے تو حرام میں گر جاتے. یہ بات یہاں پر بتائی گئی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور تم ان سب کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. یہ آیت پڑھتے غیر ہمارے اوپر بہت اعتراض کرتے, دیکھو دیکھو دیکھو, جہاں کہیں کافر ملے قتل کر ڈالو, جہاں کہیں تم کو ملے. یہ اور سورہ توبہ میں تو کئی سارے آیتیں ہیں وہاں پر جہاد کے, قتل کرنے کے, قتال کرنے کے. ان آیتوں کو لیتے اسلام پر بدنامی ڈالتے. اب اس کا پس منظر دیکھ رہے نا آپ, ظلم کرے نہیں کرے وہ لوگ, دین سے روکے, کعبۃ اللہ سے روکے, اللہ کے گھر سے روکے, اللہ کی عبادت سے روکے, اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے سے روکے, اللہ کے گھر میں حج کرنے سے روک رہے. ظلم ہے نہیں ہے؟ تو اب ان کو قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور آگے باتیں آئیں گی. ہر ایک کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. تو ایسی آیتوں کے ٹکڑوں کو لے کر, پورا سینٹنس نہیں. اب یہ جتنی باتیں میں بتائے, یہ پوری تفصیل دنیا میں کسی بھی انصاف پرست آدمی کو بتائے تو یہ آیت غلط ہے. کہ اتنا ظلم کرے, انہوں عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے, اتنا دور سے چلے کو, سواریاں لے کو, عمرہ کرنے کے ارادے سے احرام باندھ کر آئے, قریب ہے کعبۃ اللہ. اب ہمارے میں سے کوئی عمرہ حج کو جا رہے ہیں, کسی کو جدہ سے واپس بھیج دیے تو اس کی دل کی کیا کیفیت رہے گی بتاؤ. خوش ہو کر آ گئے نا, وہ ناچتے ہوئے آئے گا, خوش ہو کر آئے گا, ارے مجھے جدہ سے واپس بھیج دیے. اس کے دل کی کوئی کیفیت وہ بیان نہیں کر سکتا, اتنا درد وہ لے کر واپس آئے گا. تو یہ یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اس بیک گراؤنڈ کو چھپا کر دیکھو, سب کو قتل کرو بول رہے. تو یہ بتا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اب وہ تمہارے اوپر بہت ظلم کر دیے, جہاں کہیں تم کو ملے کیا کرنا, قتل کرو. مطلب کعبۃ اللہ میں بھی تمہیں قتل کرنا ہے تو قتل کرو, حدود حرم میں بھی تمہارے اوپر مقابلہ کر رہا ہے کرو, ذی الحجہ, ذی قعدہ, محرم, رجب میں بھی تمہارے سے مقابلہ کرے تو کرو. یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. کہاں سے نکالے؟
کہاں سے نکالے انہوں؟ کعبۃ اللہ سے نکالے، تو اب تم ان کو کیا کرو؟ وہاں سے نکالو۔ تو یہ ہے پورا بیک گراؤنڈ، اس کو سمجھیں گے تو آیت سمجھ میں آئے گی۔ صرف ٹکڑے ٹکڑے کر کو بول دیے تو کون کی دیوانہ بولیا کہتے اللہ بولا نماز نہیں پڑھنا کہتے، کون بولے؟ قرآن میں ہے بھائی، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ آؤ، قرآن میں آیت ہے، کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ۔ یہ آیت لوگوں پوری دنیا پھرتا ہے انہیں، نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا، کون بولے؟ اللہ بولے، کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اب وہاں آگے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز سے قریب نہ آؤ، اور اسے کٹ کر دینے کا، نماز سے قریب نہ کو بولنے کا۔ تو یہ آدھے آدھے سینٹنس کو لے کر بیان کر کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ایسے کئی سارے آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر وہی ہے، اب اللہ نے کہا تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ، ہر جگہ فتنہ کرنے والے رہتے، فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ فتنہ، یہ فتنہ کرنے والے ہر جگہ رہتے، جہاں 3 آدمی مل گئے اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ اس میں ایک جنا فی الدین رہتا۔ فی الدین کے معنی فتنہ کرنے والا، جھگڑا پیدا کرنے والا، دونوں کمیونٹی میں یا دونوں خاندانوں میں یا دونوں علاقے والوں میں، دونوں گاؤں والوں میں لڑائی رکھنے والا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ حالانکہ ایسے معاملے میں جھوٹ بات بولنے کی اجازت ہے۔ اب ایک دو خاندان والوں میں لڑائی ہو گئے، لڑکے والے لڑکیاں والے، شادی ہو کو 15-20 سال ہو گئے، اب لڑائی ہوتے ہیں، طلاق تک کا معاملہ آ گیا، بیچ میں ایک آدمی ہے، انہیں جا کو بولتا بھائی تمہاری بیٹی کی کیا تعریف کرتا ہے معلوم تمہارا سسرا، تمہاری ساس تمہاری ایسی بہو دنیا میں نہیں ہے، بول رہے کیا کی غلطی ہو گئی، کیا کی ایک بار کیا کی بولے بول کو تمہاری بچی ناراض ہو کو آ گئی، جھوٹ بولتا ہے، جا کو شوہر کو بول رہا بھائی تیری بیوی کتنا تعریف کرتی ہے معلوم تیری، شوہر کو بولتا ہے، حالانکہ انہیں گالیاں دے لکھے وہاں۔ اب یہاں کو بولتا بھائی انہیں کتنا تعریف کر رہی معلوم۔ تو اب یہ دونوں کو جمانے کا ایک طریقہ ہے، جائز ہے، لیکن اب یہ دو خاندان ملنے کے لیے جھوٹ جائز ہے، تو دونوں خاندانوں کو بگاڑنے کے لیے جھوٹ بولنے والے کو کیا سزا ہوگی، فتنہ کرنے والے کو کیا ہوگی؟ تو اس لیے اللہ بولتے ہیں فتنہ قتل سے بھی، قتل کرنے سے آدمی قتل ہو جائے گا اور قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، معاملہ ختم، لیکن فی الدین سے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر کتنوں کی لاش پڑتی نہیں معلوم، کتنے کی زندگیاں برن ہو جاتی، خراب ہو جاتی نہیں معلوم، یہ ہے فتنہ۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی برا ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے اب حکم دیا دیکھو مسجد حرم کے پاس قتل نہ کو کرو، اب حکم آیا قتل نہ کو کرو، کہاں؟ کعبۃ اللہ کے پاس، حدود حرم بولتے نہیں، جو حدود حرم ہے وہاں پر کبھی بھی جہاد نہ کو کرو، قتل نہ کو کرو۔ کب تک؟ حتی یقاتلوکم، جب تک وہ تم سے وہاں پر مقابلہ نہ کرے، انہوں جب تک آتے نہیں تم نہ مارنے، تمہیں وہاں پر نہیں مارنا۔ حدود حرم ایک باؤنڈری ہے، حدود حرم، وہاں تک اس کو حدود حرم کہتے ہیں، وہاں تک حدود حرم میں جہاں پر بھی آپ نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ حدود حرم وہ صرف ہمیں کیا سمجھتے، وہ جو مسجد ہے نا کعبۃ اللہ اسی کو حدود حرم سمجھتے نہیں، حدود حرم کئی دور تک ہے، وہ کہیں دور تک بھی 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو حدود حرم میں تمام چیزیں جس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بتائیں حتی یقاتلوکم، تو ایک صحابی کو قتل کرنے کا موقع آیا، حضرت نام بھول رہا ہوں میں، صحابی کو قتل کرنے کا موقع آیا، تو دیکھو کعبۃ اللہ اس وقت کے جو حقیقی دین پر رہنے والے مشرکین تھے، وہ لوگ بھی صحابی کو قتل کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لے کر گئے، تاکہ یہاں کی بے حرمتی نہ ہو اتنی زیادہ۔ اب ہمارا اگر کوئی آدمی وہاں جا کر بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو کتنی بری بات ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں جب تک انہوں تم سے قتال نہ کرے ہیں تمہیں قتل نہ کو کرو، حتی یقاتلوکم فیہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتل کرنے آ جائے یہاں پر کعبۃ اللہ میں، فَقْتُلُوهُمْ، تو اب تم کیا کرنا، ان کو قتل کرو، اب مار سکتے ہو، نہیں تو نہیں مارنا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طریقے سے ناشکری کرنے والے، نافرمانی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ ایک کلے کو مارے تو دوسرا کلہ دیو نہیں ہے، ایک گال کو مارے دوسرا گال دیو نہیں ہے اسلام میں، مارے تو مارو، قتل کرے تو قتل کرو، یعنی کہ وہ قتال کے لیے تو ہمیں قتال کرو، یہ اسلام کی دعوت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، یہاں پر ایک بہت ضروری بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس کو سمجھنا، لیکن وہ باز آ جائے، جنگ چل رہی، زور کی جنگ چل رہی، ہمارے 70
شہید ہو گئے, ان کے 100 شہید ہو گئے, درمیان میں وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. جنگ سٹاپ کر دینا. آپ کیا کرنا؟ نہیں, ہمارے 70 ہوئے, ہمارے 100 مارے گئے, ان کے 70 ہی گئے, ابھی 30 باقی ہے, ان کو مار کچھ ہمیں جنگ چھیڑتے بولے تو نہیں. اب ہے اللہ کا حکم آ گیا بیچ میں, وہ اللہ کے فرمانبردار بندے بن گئے ہیں, وہ اللہ کے بندے بن گئے ہیں, نبی کے متبع بن گئے ہیں, تو حج کو اب کیا کرنا؟ جنگ کو روک دینا. اب ہماری خواہش نہیں چلے گی, اب ہمارا حکم نہیں چلے گا, اب ہمیں بولے سکا نہیں, اب ختم, جنگ ختم کر دینا. اللہ بولے یہ فرض ہے, ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی غیر اسلام قبول کر لیا تو آپ کو وہاں روک دینا ہے. ایک صحابی آگے آئے گا, ایک صحابی سفر میں جا رہے تھے, دشمن سامنے ملا تو ایک دم تلوار اٹھا کر اسے مارنے گئے, تو اس نے سلام کیا, السلام علیکم. سلام کرنا مسلمان ہونے کی دلیل. تو سلام کرنے کے باوجود بھی وہ صحابی اس کو مار دیے, قتل کر دیے. اب یہ واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا. اللہ کے نبی ایسا ہوا, ایک آدمی میرے سامنے آیا, میں اسے قتل کرنے گیا تو مسلمان بول کو بولتا ہے, تو میں اسے قتل کر دیا. اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. تو اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا, وہ صحابی پر ناراض ہو گئے اور کہا اشققت قلبہ, کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا کہ وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھا, ڈر سے پڑھا. بول کو میں قتل کئی کرا بولے تو انہیں ڈر کو, جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا, جان کو بچانے کے لیے میں مسلمان بولا انہیں. تو اللہ کے نے بولے کیا تم اس کے سینے کو, اس کے دل کو چیر کر دیکھے تھے کیا, انہیں دل سے نہیں پڑھا بول کو. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر تاکید کیے. تو ایسا قتل کے درمیان یا جنگ کے درمیان میں اگر کوئی مسلمان ہو گیا, کوئی قوم مسلمان ہو گئی, تو آپ جنگ کو وہاں پر ہی سٹاپ کر دینا فرض ہے, ضروری ہے. کتنے صحابہ کو اللہ کے نبی معاف نہیں کیے. اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے والوں کو اللہ کے نبی معاف کیے, حضرت ہندہ کو اللہ کے نبی معاف کیے. تو یہ ایک حکم ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. اس کے بعد وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ دنیا میں نہ رہے, پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں, جنگ کروں. کب تک؟ جب تک وہ اللہ سے ایک ہونے کی, میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے. فَإِذَا فَعَلُوا, جب وہ لوگ ایمان لے کر آ جائے, فَعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, تو انہوں نے اپنی جان, اپنی مال کو میرے سے حفاظت کر لیا. تو معلوم ہوا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا کرنا, قتال کرنا جائز نہیں ہے. مسلمانوں کے معاملات کو پیار محبت سے حل کرنا ہے. لیکن آج دونوں ایک جان کے دونوں بھی جان کے دشمن ہیں, ایک دوسرے جان کے دشمن ہے. دور تو دور ایک خون سے, ایک خاندان کے خاص بھائی ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں. یہاں پر اس سے روکا جا رہا ہے. تو اسی لیے مسلمان کی بڑی عظمت ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اب یہاں پر اللہ نے فرمایا, اب یہاں پر ایک بات سمجھیے, اللہ تعالیٰ کیا بول رہے معلوم, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فتنہ نہیں رہنا, دنیا میں فتنہ ہے بولو, وہاں چین سکون نہیں رہتا. آج ہمارے ملک میں فتنہ ہوتا ہے, سو کیا ہو رہا, فتنہ ہوتا ہے. اسی لیے سکون سے ہے کوئی, نہ وہ لوگ سکون سے ہیں نہ ہم لوگ سکون سے ہیں. یہ فتنہ کرنے والے لوگ تمام لوگوں کو کیا کرتے, بے چین کر دیتے, بس اپنے عہدے کے لیے, اپنی حکومت کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے. باقی سب لوگوں کو اسے کہتے ہیں فتنہ. تو یہ فتنے سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. فتنہ کرنے والوں کو ختم کر دیں گے تو امن آ جائے گا. فتنہ کرنے والوں کو ختم کر دیں گے تو کیا آئے گا, امن آئے گا, انصاف آئے گا, پیار آئے گا, محبت آئے گا, بھائی چارگی آئے گی. اب یہاں پر سمجھیے, یہاں بہت ضروری بات میں بتا رہا ہوں, غور سے سنیے. اب کیا بولتے ہیں معلوم, اسلام تلوار سے پھیلا, اسلام جنگ کر کو پھیلا, اسلام مسلمان غیروں کو تلوار رکھ کر مسلمان بنا کو پھیلا. یہ سب غلط ہے. کعبۃ اللہ کو جزیرہ عرب کہتے ہیں. جزیرہ عرب کا معنی سعودی عرب. سعودی عرب کو کیا بولتے ہیں, جزیرہ عرب. جزیرہ عرب کا مطلب ہے اللہ کے نبی جہاں پیدا ہوئے اس ملک کو بولتے. وہاں کے رہنے والوں کو 3 آپشن ہے اسلام لانے کے لیے. ایک آ کر مسلمان ہو جانا, دوسرا آ کر یا تو جزیرہ عرب چھوڑ کو دوسری جگہ چلے جانا, تیسرا آ کو جنگ میں قتل ہو جانا. 3 آپشن سمجھ میں آئے. ایک کیا ہے, مسلمان ہو جانا, اسلام. دوسرا اخراج,
باہر چلے جانا. تیسرا قتال, یا تو ہمارے ساتھ لڑکو مر جانا. کئی کو ایسا اتنا سخت کئی کو ہے, کئی کو بولے تو ہمارے نبی جس ملک میں پیدا ہوئے وہاں کے لوگوں کے دادا دادی کون بھی ہندے نبی کو دیکھے رہتے نہیں دیکھے رہتے, دیکھے رہتے نا. اللہ کے نبی کو آنکھوں سے دیکھ کر, اللہ کے نبی کی باتوں کو کانوں سے سنا ہوا خاندان اگر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا تو ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں. اس لیے وہاں اتنا سخت حکم. باہر جزیرہ عرب چھوڑ کو دوسرے ممالک ہے, وہاں اسلامی حکومت آ گئی, وہاں کے لوگوں کو جا کو دعوت دی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, ان کو کہے ایمان قبول کر لو. اب ان کے لیے 3 آپشن, ذرا اس میں آسان ہے, ایزی ہے. کیا؟ یا تو اسلام قبول کر لینا, یا جزیہ دینا, ٹیکس. کیا دینا؟ ٹیکس. جانے کی ضرورت نہیں, انہوں وہاں رہ سکتے, اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے رہ سکتے ہیں. اب ان کے جان کی, ان کے گھر کی, ان کے مال کی, ان کی عزت کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے ذمے ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, کوئی ذمی کو تکلیف پہنچائے گا اس ذمی کے ساتھ قیامت کے دن میں کھڑا رہوں گا. ذمی کون؟ شرک کرنے والا. ذمی کون؟ مسلمان نہیں, اس کو ذمی بولتے ہیں. ذمہ داری مسلمان لیے رہتے, اگر اسے کون تو تکلیف پہنچائے تو کل قیامت کے دن اس کے مقابلے میں رہوں گا بولتے اللہ کے نبی. یہ ہے اسلام. لیکن آج اسلام کو کیا کرے, بدنام کیا جا رہا ہے. تو 3 آپشن کیا ہے؟ اسلام لا لینا, مسلمان ہو جانا. دوسرا آ کر جزیہ ٹیکس دینا. تیسرا آ کر قتال کرنا. تمہیں جیتے تو تمہارا ملک, ہمیں جیتے تو ہمارا ملک. 3 آپشن. اب یہ 3 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے تابعی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیٹے کا نکاح کراتے نہیں, دودھ والی بچی کو دودھ میں پانی نکو پلاؤ کا, تو بولے تو دودھ میں پانی نکو ملاؤ بولتے اس وقت میں حضرت عمر دیکھتے بولتی نا, ان کے نواسے یا پوترے انہوں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں ایک جماعت کو بھیجے ملک فتح کرنے کے لیے. ایک ملک گئے, جنگ کر کو جیت ڈالے, وہاں مسلمان رہنے لگے, گھرا میں رہنے لگے, زندگی گزارنے لگے. بہت دنوں کے بعد وہاں رہنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی, جنگ کرنا بولے تو 3 اصول ہے. پہلے اسلام کی دعوت دینا, پھر ٹیکس مانگنا. یہ 2 چیزاں بھی نہیں مانے تو کیا کرنا؟ قتال کرنا. لیکن انہوں آتے ہی ہم نہ قتال کرو بولے, یہ 2 آپشن بولے نہیں نہ آگا تو بول کو خط لکھے وہاں والے. کسے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ. عمر ثانی بولتے ہیں ان کو. عمر ثانی کا مطلب دوسرا عمر. اتنا انصاف کرنے والے, بہت انصاف. ان کے زمانے میں شیر بھی ہرن بھی ایک ساتھ رہتے تھے, حملہ نہیں کرتے. اتنا انصاف. بہت کبھی وقت ملے گا تو ان کا پورا واقعہ سناؤں گا, بڑا عبرتناک واقعہ ہے ان کا. تو اس وقت کیا کرے, خط آیا ان کے پاس, تمہارے لوگوں نے تمہارے نبی کی بات کو چھوڑ کر ملک کو فتح کر رہے ہیں. تمہارے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ ملکوں کو جیت رہے ہیں. کیا کیے؟ ڈائریکٹ آ کو جنگ کرو بولے, اسلام کی دعوت نہیں دیے, اور ٹیکس بندو بول کو نہیں بولے. تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خط لکھ کر بھیجے وہاں کے گورنر کو, یہ خط جیسا ہی تم لوگوں کو ملے فوری طور پر ملک کو خالی کر دو. لیٹ کرنے کا نہیں, وہاں پر رہنے لگے ہیں, زندگیاں گزارنا شروع کر دیے ہیں, جائیدادیں لے لیے ہیں. پھر بھی حضرت عمر نے کہا ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر, ان کے حوالے کر کر تم کیا کرنا؟ ملک کے باہر آ جاؤ فوری طور پر. اس کے بعد پھر دوبارہ اعلان کرو ان 3 چیزوں کا. پورے لوگ ان کی باتوں کو سن کر, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم رضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن کر باہر آ گئے. اس معاملے کو دیکھ کر اس ملک والوں نے مسلمان ہو گئے. یہ بات دیکھ کر کہ بھئی اسلام میں کتنی بہترین بات ہے کہ یہ ایک اصول چھوٹنے کی وجہ سے جب ان کا بڑا اس کو متنبع کرتا ہے تو پھر وہ بات کو سن کر چلے گئے, ہمارے سے مقابلے میں نہیں آئے. ہمیں آ گئے ہیں, اب ہمارا ہو گیا, پھر کیا لے, یہ بولے کیا, باہر آ گئے. تو یہ بات, تو یہ ہے اصل مقابلہ جہاد کرنے سے پہلے اصول. اور جہاد میں کیا کیا ہے؟ عورتوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, درختوں کو ختم نہیں کرنا, بچوں کو نہیں مارنا, بیماروں کو نہیں مارنا. یہ تمام چیزیں اصول ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وَاقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور تم ان کو قتل کر ڈالو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. یہ ایک آیت, لا تقربوا الصلاۃ کی طرح, نماز نہ کو پڑھو بولے اللہ, ویسا یہ پکڑ لگ بیٹھ جاتے, اسلام کو بدنام کر. اس لیے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا. اچھا اب یہی ہے, درمیان میں جنگ, زور کی جنگ چل رہی ہے, درمیان میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا. اسلام قبول کرنے سے منع کیے تھے,
टैक्स देने से भी मना किए थे, जंग शुरू हो गई, जंग के दरमियान में मुसलमान हो गए तो भी क्या करना, अब रुक जाना। अब ये अल्लाह का हुक्म है, वो यहाँ बताया। फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों पर ज्यादती की जाएगी, लेकिन सुलह करने वाले, तौबा करने वालों पर ज्यादती नहीं होगी। अब यहाँ पर अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन अतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। अब उसके बाद वही अशहुर हुरुम जो है ज़िलहिज्जा, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब के बारे में, और उसके बाद हज के अहकाम शुरू होते हैं। तो इनके इस रुकू को इंशाअल्लाह अगले पीर को मुकम्मल करूँगा। इसमें क्या बातें आती हैं मालूम। अब आदमी अगर गया दरमियान में रोक दिए, अब अल्लाह के नबी को रोक दिए थे, तो अल्लाह के नबी हुदैबिया से रुक कर क्या किए, हम लोगों को रोक दिया गया किसी वजह से। किसी के साथ भी पेश आ सकता है ना, जब कोरोना आया था वैक्सीन के बगैर नहीं भेजते थे, पासपोर्ट किसी का मुकम्मल 6 महीने रहना हज को जाने के लिए, 6 महीने की वैलिडिटी, उससे कम है तो नहीं लेते। तो ऐसे वाक़यात एहराम बांधने के बाद पेश आ जाए मेरे और आपके साथ, तो क्या करना। और एहराम की हालत में सर के बाल नहीं निकालना, पूरा उम्रा होने तक, सही करने तक, तवाफ़ करने तक, उम्रा करने तक क्या नहीं निकालना, बाल नहीं निकाल। लेकिन बीमारी आ गई ऐसी कि अब बाल निकालना ज़रूरी है, तो बाल निकाल दिए तो क्या करना। और इसी तरीके से हज के दरमियान में 3 तरह के हज है, हज इफ़राद, हज तमत्तो और हज क़िरान। ये 3 तरह के हज में क्या क्या अहकाम है, पूरे अहकाम तफसील के साथ इंशाअल्लाह अगले पीर को बयान करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।